السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 35، ارشاد باری تعالی ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے تو اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ ہرگز نادان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اس صورت میں عمومی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ مشرکین مکہ کا کفر کرنا، ان کا اعراض برتنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کے پیغام پہنچانے میں کوئی نقص تھا، اس میں کوئی کمی تھی، یعنی کمی آپ کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ دراصل یہ ان کا تکبر تھا۔ حق کو قبول کرنے کے راستے میں ان کی انا آڑے آئی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس کتاب کو اچھی طرح پہچانتے تھے، نبی کو پہچانتے تھے۔ آیت 20 میں ہم پڑھ چکے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پھر اسی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ ان میں سے کوئی ہے جو آپ کی طرف بظاہر کان لگاتا ہے، ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ سن رہا ہو، اور ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اگر وہ ہر نشانی دیکھ لے تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر سورۃ الانعام آیت 26 میں آیا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزرتی تھی۔ الانعام 33 میں آیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں، یعنی انکار جو کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، اور سورۃ الانعام میں عمومی طور پر ان کے بارے میں ذکر کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے کہ اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے کافی مدت گزر گئی ہے لیکن یہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو کہ ان کا کفر ختم ہو جائے، ان کا کفر ٹوٹ جائے اور یہ میری سچائی کو تسلیم کر لیں۔ تو آپ کی اسی خواہش کا جواب دراصل اس آیت میں دیا گیا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا، حق کو قبول نہ کرنا بہت بھاری ہے، یعنی آپ پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ اور کبرا کا لفظ جو ہے، ایک کبرا ہوتا ہے اور ایک کبیرہ ہوتا ہے۔ کبرا کہتے ہیں کسی چیز کا بھاری ہونا، اور کبیرہ کہتے ہیں کسی انسان کا عمر رسیدہ ہونا، یعنی کبرا وہ عمل جس میں مشقت اور صعوبت ہو، جس سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کا آیا ہے کہ بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے، یعنی نماز۔ سورۃ شورى میں بھی آتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں وہ مشرکوں پہ بہت بھاری ہے، تو وہ بھاری ہونے کے معنوں میں ہے، اور کبیرہ کہتے ہیں عمر میں زیادہ ہونے کو۔ تو یہاں کبرا کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ بہت بھاری گزرتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اعراضہم، ان کے اعراض سے، یعنی ان کا جو قرآن کو نہ سننا ہے، قرآن سے منہ موڑنا ہے، آپ کی بات کو نہ سننا ہے، اس سے اعراض برتنا ہے، تو اس سے آپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
جس طرح کہ دوسری آیات میں بھی آیا، سورۃ کہف میں بھی آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ شعراء میں آتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ ہلکان کریں، افسردہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. سورۃ مائدہ میں آتا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم پر غم نہ کریں، افسوس نہ کریں. سورۃ فاطر میں آتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس آپ کی جان ان پر حسرتیں کرتی نہ رہ جائے، یعنی آپ غم نہ کریں، ٹیک اٹ ایزی. آپ اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ یہ لوگ مان کے کیوں نہیں دیتے، کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتے شاید میرے پہنچانے میں کوئی کمی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے پہنچانے میں یا آپ کے بات کرنے میں کوئی کمی ہے، اصل بات ہے ان کی ضد، ان کا تکبر، ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور ہر دور کے لوگوں میں یہی بات پائی جاتی ہے، جب وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے علم، اپنی باتوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں قرآن کی بات سے، تو پھر قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترتا، ان کو کوئی دلیل اپیل نہیں کرتی. اور یہاں آپ سے فرمایا گیا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر آپ میں استطاعت ہے، یعنی اگر آپ یہ کر سکتے ہیں. استطاعت کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے جن ریسورسز کا ہونا ضروری ہے وہ انسان کے پاس ہوں. یعنی من استطاع الیہ سبیلا، حج کے لیے جانے کو کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، یعنی اگر ریسورسز ہوں، سارے حالات موافق ہوں تو پھر حج کو جاؤ. تو یہاں بھی اگر آپ کے پاس ہمت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، یعنی ایک قدرت ہوتا ہے لفظ، وہ بھی اس کے قریب کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ قدرت سے زیادہ خاص ہے. قدرت عام لفظ ہے، استطاعت ذرا اس سے زیادہ اوپر کی چیز ہے. ان تبتغیہ بغی سے ابتغاء کہتے ہیں کسی چیز کو کوشش کے ساتھ طلب کرنا، یعنی اگر اچھی چیز کی طلب ہو تو کوشش بھی قابل تعریف ہوگی، اور اگر برعکس ہو تو اسی طرح. تو آپ تلاش کر لیں، کوشش کر کے ڈھونڈ لیں کہیں سے کیا چیز، نفقن، کوئی نفق. نفق زمین کے اندر پائی جانے والے ٹنل یا سرنگ کو کہتے ہیں، جو کسی دوسری جگہ جا کے نکلتی ہو، یعنی ایسا راستہ جس سے باہر نکلنا ممکن ہو، ڈیڈ اینڈ نہ ہو بلکہ دوسری طرف نکلتا ہو لیکن وہ زمین کے اندر ہو. تو زمین کے اندر کوئی راستہ تلاش کر لیں. او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی دیکھ لیں کہ آسمان کی طرف جاتی ہو. سلم کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے بلند مقام پہ چڑھا جاتا ہے، اسی لیے عربی میں ایلیویٹر کو سلالم کہتے ہیں. سیڑھیوں کے لیے بھی آتا ہے سلم. یعنی اگر آپ آسمان پر جا سکتے ہوں کوئی سیڑھی لگا کر کے کسی ایلیویٹر کے ذریعے، اور جا کر وہاں سے کوئی خبر لا سکیں، کوئی ذریعہ اختیار کر سکیں، کس لیے فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں. آیت کا لفظ معجزے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آیت یا آیات کا لفظ آیا ہے، معجزات کا لفظ نہیں آیا. یہ بعد میں عام ہوا ہے، لیکن مراد اس سے معجزہ ہی ہے. یعنی اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین کے اندر سے جا کے کوئی چیز نکال لیں اور ان کو دکھائیں، یا آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے کچھ لا کے ان کو دکھا سکے، تو پھر آپ ایسا کر کے دیکھ لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ جو باتیں یہ چاہتے ہیں، جو مطالبے یہ کرتے ہیں، اگر ان کے مطالبے مان بھی لیے جائیں تو بھی یہ مان کے نہیں دیں گے. وہ کیا کہیں گے، یہ تو جادو ہے. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو انہوں نے کہا سحر مستمر، تو چلتا جادو ہے. تو مطلب ایسا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. یعنی آپ کی سچائی، آپ کی حقانیت کے سارے دلائل ان کو معلوم ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن یہ ضد اور انکار کی وجہ سے روگردانی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو معجزات بھی دکھا دیے جائے تو وہ نہیں مانتے ہوتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 4 طرح ہدایت ملتی ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل اور ذہانت جو ہر انسان کو ملی ہے، جس کی وجہ سے انسان حق کو پا لیتا ہے، حق نظر آنے لگتا ہے اس کو. دوسرا ہے کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا ملنا، وہ بھی ان کے سامنے آ چکی تھی. تیسرا ہے ہدایت توفیق، اور یہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اس کو توفیق بھی دے دی جاتی ہے. اور پھر
ہدایت کا معنی جنت کی طرف رہنمائی بھی کیا جاتا ہے قرآن مجید میں. سیہدیہم ویصلح بالہم، یعنی وہ انہیں جنت کی طرف رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا. تو ہدایت ایک عام ہدایت ہوتی ہے، ایک خاص ہدایت ہوتی ہے. تو اگر اللہ چاہے تو انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت کے تحت ہے، جس کا انسان کی عقل احاطہ نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو کیوں نہیں بنا لیتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے دلوں کو پھیر دے، ہدایت کی طرف ہی موڑ دے، بگڑنے کی طرف جانے ہی نہ دے، لیکن اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے نا کہ وہ جو انسان کو چوائس دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا، وہ تو پھر نہ رہا. یعنی اگر آپ جبرن مجھ سے کوئی کام کروا رہے ہیں تو پھر مجھے چوائس دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ چوائس تو باقی نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں. اللہ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، معجزے دکھا سکتے ہیں، زبردستی ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل، ذہانت، رسالت، ان ساری نعمتوں سے نوازنے کے بعد ہم پہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور جو ہماری چوائس ہوگی نا اس کے مطابق ہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کے مطابق ہی ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کو خود پوچھنا چاہیے، چاہے کتنے عذر بہانے ہوں. جب ہم کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ہم بہانے کر لیتے ہیں، یہ مجبوری ہے، اس نے پریشرائز کیا ہے، فلاں یہ کہتا فلاں. لیکن بات یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمارے اپنے بھی دل کی رضامندی ہوتی ہے بیچ میں. اگر ہمارا دل نہ چاہتا تو ہم اس بات کو رد کر سکتے ہیں، اس کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کا انکار کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں نرم گوشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم سیدھی راہ چھوڑ کے اس کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں. اور بندوں کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو اس لیے جب کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اتنی تربیت کرنے کے باوجود، چاہے اپنے بچے ہوں چاہے دوسرے انسان ہوں، پھر لوگ سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے، کیا دلیل کی کمی ہے، کیا کسی کوشش میں کمی رہ گئی، تو پھر انسان خود کو بلیم کرنے لگتا ہے نا. ایک پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پھر ماں باپ گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی کمی کی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی پوری کوشش کی ہوتی ہے، لیکن پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بندے کو کس طرف لے جاتا ہے. فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. جہل کا لفظ جہالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ 4 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے علم کا نہ ہونا، یعنی ذہن میں کوئی علم ہے ہی نہیں. دوسرے ہے جو چیز واقع نہیں ہو سکتی اس کے برعکس پہ یقین کر لینا. تیسرا ہے کسی کام کو جس طرح سر انجام دینا چاہیے اس کے خلاف سر انجام دینا. اور چوتھا ہوتا ہے حماقت کی جہالت، ناسمجھی کی. اس آیت میں جہالت سے مراد علم نہ ہونے کی جہالت ہے. فلا تکونن من الجاہلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کے ان طریقوں کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنی مخلوقات میں جاری کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو نہیں دیتا ہے، اللہ کے اپنے طریقے ہیں. یعنی آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم بھی دیا گیا تھا، حکمت بھی دی گئی تھی، تو آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ جہالت برتیں. تو پھر کیوں کہا گیا یہ کہ فلا تکونن من الجاہلین؟ تو یہ اس لیے کہ اس میں اصل اشارہ امت کی طرف ہے، آپ کی امت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسا نہ کریں. اور مثلا ایک جگہ آتا ہے فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ. آپ کیسے شک کریں گے؟ جبریل آپ کے پاس آتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ کو تو علم یقینی تھا، آپ تو شک کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن آپ کو کہ ہمیں سنایا گیا ہے کہ ہم اس حق کے بارے میں شک نہ کریں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، آپ کو مخاطب کیا گیا اور ہمیں سمجھایا گیا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے، اور ان کو بھی لوگوں کی بے رخی، لوگوں کے رویے غمگین کرتے تھے جیسے عام انسانوں کو کرتے ہیں. یعنی اگر ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے تو ہمیں ایک غم ہوتا ہے، جس کی ہم خیر خواہی چاہ رہے ہیں وہ بات نہ مانے تو ہمیں غم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی قوم کا غم ہوتا تھا کہ کیوں نہیں مانتے. اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سجھاتے ہیں کہ کسی کا ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اور اللہ کی مشیت حکمت کے تابع ہوتی ہے.
انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بے شک بات وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. پچھلی آیت سے ہی متعلق ہے کہ یہ کیوں نہیں قبول کرتے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ مردوں جیسے ہو چکے ہیں. تو حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ قسم ہے جن کے دل زندہ ہیں، ان کے حواس قائم ہیں، اور وہ حق کو قبول کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان تو اسی طرح چلتے ہیں جیسے زندہ چلتے ہیں، لیکن ان کے دل اصل میں مر چکے ہیں، دل مردہ ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اس لیے وہ حق سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حق کی طرف نہیں پلٹتے، وہ موتا کی طرح ہے. تو ایک موتا ہوتے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک موتا ہے جو زندوں میں ہوتے ہیں لیکن دل کے مردہ ہوتے ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. یستجیب جو ہے یہ یجیبو کے معنوں میں ہے، اور یہاں سننے سے مراد فرما برداری کرنا اور قبول کرنے کا سننا ہے، محض سننا نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی یہاں سماعت ادراک مراد ہے، پرسیو کرنا. تو جو قبول نہیں کرتے اور فرما برداری نہیں کرتے وہ گویا ایسے جیسے انہوں نے حق بات سنی ہی نہ ہو. سورۃ شعراء میں آتا ہے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ تو اس کے سننے سے الگ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان تک کی بات پہنچتی نہیں. کبھی سمع سے مراد کان بھی لیا جاتا ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور کبھی سمع کا معنی فہم اور تدبر کے معنوں میں بھی آتا ہے. مثلا ہم کسی کہتے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھو، سمجھنے کے معنوں میں. تو یہاں پر جو کہا گیا انما یستجیب الذین یسمعون، کہ قبول وہی کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں بات کو، جو بات سمجھ جائے وہ قبول بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں سننے سے مراد دل کے کانوں سے سننا اور اس پر لبیک کہنا ہے، ورنہ کانوں سے سننے میں نیک بد سب شامل ہے، کان تو سب کے ہی سنتے ہیں. تو قرآن جو ہے یہ زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ یہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. یعنی قرآن کس کو خبردار کرے؟ جو زندہ ہو. یعنی زندہ انسانوں کو ہی سنایا جا رہا ہے، لیکن زندہ سے مراد دلوں کا زندہ ہونا ہے. یہاں جیسے سورۃ قاف میں بھی آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو. اب دل کے بغیر کون زندہ رہ سکتا؟ دل تو سب کے ہیں، لیکن دل سے مراد یہاں دل کا زندہ ہونا ہے ہدایت کے لیے. یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ دل سے حاضر ہو، یعنی جو دل کے کان سے سنے گا وہی نصیحت پکڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، نصیحت قبول کرنا، سنی انسنی نہ کر دینا. والموتى، اور مردے، یبعثهم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے گا دوبارہ. مرے ہوئے لوگوں کو تو اللہ ہی زندہ کرے گا. موت جو ہے وہ حیات کی ضد ہوتی ہے، یعنی ایک موت وہ ہے جو جسمانی موت ہوتی ہے، اور ایک ہے شعور کی موت، اور ایک ہوتا ہے عقل کا زائل ہو جانا، عقل مر جانا. تو یہاں پر یہ جو فرمایا نا انک لا تسمع الموتى، تو مراد یہاں وہ لوگ کہ جن کی عقل ماری گئی ہے، جن کو توفیق نہیں ہے. قرآن مجید میں موت نیند کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں موتى سے مراد جو لوگ دلوں کے لحاظ سے مردہ ہیں یا جسموں کے لحاظ سے. تو علماء کہتے ہیں کہ مردہ سے مراد کفار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ان کو غفلت کی نیند سے اٹھا دے، کیونکہ موت جیسے میں نے عرض کیا نیند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک ہے غفلت کی نیند، تو جو غفلت میں پڑے ہوئے اللہ ہی ان کو اٹھائے گا، اور دوسرے اصل موت، مر جانا، جسمانی موت، یعنی قیامت کے دن اللہ ہی ان کو اٹھائے گا. تو یہاں ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے کے درمیان ایک کمپیرزن ہے. ہدایت پانے والا زندہ ہے اور نہ پانے والا مردہ ہے. اور اگر مردہ سے مراد یہاں حقیقی مردہ لیں
تو بھی اصل بات یہ کہ قیامت کے دن سب مردوں کو دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہدایت کی بات نہ سمجھنا، اپنے اعضاء سے فائدہ نہ اٹھانا، اپنے کان، آنکھ، دل سے، یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے. اور یہی مسئلہ تھا اہل مکہ کا. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. یعنی جسمانی موت میں قبروں سے اٹھا کے رب کی طرف جائیں گے سب، اور اگر دل کی موت ہے اور شعور کی موت ہے تو پھر ایک دن تو رب کے پاس جانا ہی ہے سب کو. کب تک سوئیں گے غفلت کی نیند. اور یہاں پر ثم الیہ یرجعون، یہ جو الیہ پہلے آ گیا نا، یہ حصر کا معنی دیتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے. اس طرح ہونا تو یوں چاہیے تھا ثم یرجعون الیہ، لیکن یہ جو کہا کہ ثم الیہ یرجعون، تو اس مطلب یہ کہ ایک بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں. انہیں نشانی کی اصل ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہدایت پانے کے لیے نشانی مانگ رہے ہیں کہ کچھ نظر آ جائے تو پھر ہمارے دل مطمئن ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ. ان کا یہ سوال کس لیے تھا؟ واقعی وہ حق کو پانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھا دی، ان کی بات مان لی. لیکن یہاں یہ جو مطالبہ کرتے ہیں اس کے اندر بھی حقیقت کچھ نہیں. اور قرآن مجید میں بارہا یہ بات آئی ہے. مثلاً سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تم اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دو، یا تم آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو. یعنی کتنے سارے مطالبے تھے ان کے، جیسا کہ تم دعویٰ کرتے، یا تم اللہ کو سامنے لے آؤ، فرشتوں کو سامنے لے آؤ. یعنی اس حد تک بڑھ چکے تھے. تو ان کو کیا جواب دیا گیا؟ قل، کہہ دیجیے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی نشانی کے نازل ہونے کی مصلحت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ان کو یہ علم نہیں کہ اگر نشانی آ گئی اور پھر انہوں نے نہ مانا تو ان کی فوراً شامت آ جائے گی، جیسے پچھلی قوموں کی آئی تھی. یہاں جتنی بھی آیات میں آیا کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ قرآن کی آیت کے لیے نہیں آ رہا، کیونکہ قرآن کی آیات تو آ ہی رہی تھی. یہاں ان کی مراد تھی معجزہ اتارا جائے، کوئی نشان دکھایا جائے. نشان سے مراد کوئی معجزہ دکھایا جائے، کوئی سائن ہو، کوئی ایویڈنس ہو. سورۃ اسراء میں آتا ہے ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم تو نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. تو مطلب یہ کہ پچھلی قوموں نے بھی نہیں مانا، یہ بھی نہیں مانیں گے، اس لیے فائدہ نہیں ہے. اچھا چلے نہیں مانتے تب بھی ان کی بات پوری ہوتی ہے اور ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کو پوری طرح ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. ان میں سے جو منکر تھے ان کو تو بدر میں ختم کر دیا گیا، اور باقیوں کو پھر مکہ سے نکل جانے کا کہا گیا جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد جب سورۃ توبہ نازل ہوئی. لیکن بحیثیت قوم مکہ والوں کو ختم نہیں کیا گیا، مکہ پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اور
اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اب نشانیاں مانگنے والوں کو کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ نشانیاں تو بہت ہیں. اگر تمہاری آنکھیں دیکھتی ہوں تو دیکھو کائنات میں زمین پہ چلنے والا ہر جاندار، فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ اللہ کی ایک نشانی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمر کی وجہ سے بہت سے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. اتنی حیرت ہوتی ہے، ایک ایک الگ الگ مختلف سائز، رنگ، شکل، ڈیزائن، کام. میں تو حیرت میں گم ہو جاتی ہوں یہ چیزیں دیکھ کر کہ ان کے اندر بھی روح ہے، جان ہے، اور اتنی عقل سمجھ ہے کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے. اپنا مقصد بھی جانتے ہیں اور ایک محدود وقت کے لیے زندہ ہوتے ہیں اور اپنا کام کر جاتے ہیں. پھر ظاہر ونٹر آتی ہے تو سب بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو یہ سب نشانیاں ہیں ہمارے لیے. ہم تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون سا انسیکٹ، یعنی آپ دیکھیں آج کل فروٹ فلائز جو ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں ان کو ختم کر دیں. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کوئی وجہ ہوگی نا. اسی گھر میں، اسی جگہ، انہی پھلوں پر، اسی موسم میں یہ سب نظر آتا ہے اور اس کے بعد خود سے ہی ختم بھی ہو. ہم جتنا بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہوتی. کوئی مقصد ہے نا. یعنی سال کے اسی حصے میں انہی دنوں میں یہ نظر آتی ہیں اور پھر خود ہی سے ختم بھی ہو جاتی ہیں. شارٹ لائف ہوتی ہے ان کی. تو کیا مقصد ہے؟ انسان تو پوری طرح اتنی سی مکھی کے کام کے بارے میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیوں اڑتی پھر رہی ہیں. ہم تو اریٹیٹ کرتی ہیں، بادر کرتی ہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نوسنس ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے ان کی کیا حکمت ہے اور کیوں اللہ نے ان کو پیدا کیا، کیا کام ہے ان کا، کیا مقصد ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک یونیک ہے اور ہر ایک کا کوئی مقصد ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ڈیزائن ہے، ایک رنگ ہے، ایک شان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ما من دابۃ، کوئی بھی جاندار، دابہ کا لفظ دبیب سے، سب سے ہلکی چال، جو بھی رینگ رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے زمین میں، فی الارض، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اندر، زمین کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اور زمین کے اوپر بھی جو چل رہا ہے. اور پھر ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور آج کل پرندے بھی کتنے نظر آتے ہیں، رنگ رنگ کے نظر آتے ہیں. جو پرندے اڑتے پھر رہے ہیں، یطیر بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ. وہی پرندے تو دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں. یہ خاص طور پر کیوں لایا گیا کہ دو پروں سے اڑتے ہیں؟ تاکید کے لیے. دیکھو کہ یہ دو پر ان کو کس نے دیے، تمہارے پاس نہیں ہے. جو میں کسی پرندے کو اڑتا دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز حقیر نہیں. ہم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہیں؟ اگر انسان ان سے بڑا بھی ہے تو پرندے اڑ کے جہاں تک پہنچ رہے انسان تو نہیں پہنچتا خود سے. ہماری طاقت پرندے سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک جا سکیں جہاں تک ایک پرندہ اڑ کے چلا جاتا ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں، نہ ہی ہم بڑی چیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ تمہاری ہی طرح کی امت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ غور کرو، دیکھو کہ کائنات کے اندر تمہارے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں اور وہ اپنی خالق کی قدرت، حکمت کے دلائل کے طور پر ہیں اور اپنے رب کو مانتے ہیں اور ان کے رب نے انہیں جو کام سپرد کیا وہ بھی وہ کرتے ہیں. سورۃ یونس میں آتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجیے دیکھو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، دیکھو اس کو غور کرو. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نشانیاں اور ڈراوے کچھ فائدہ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. یہ نشانیاں ان کو فائدہ ہی نہیں دیتی، ورنہ ماننے کے لیے تو ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہماری ہدایت کے لیے بہت ہے. تو یہاں پر زمینی مخلوق کا ذکر ہے اور فضائی مخلوق کا ذکر ہے. جو زمین میں چلتے ہیں، چاہے 2 ٹانگوں سے یا 4 سے یا بے شمار ٹانگوں سے یا پیٹ کے بل رینگتے، ٹانگیں ہی کوئی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے، پھر بھی چل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی اتنی حیرت کی بات ہے نا. انسان ذرا ایسے کر کے دیکھے، یعنی اگر سوچے، امیجن کرے نہ ہمارے ہاتھ ہو نہ پاؤں ہو، چل سکتے ہیں، رینگ سکتے ہیں. ہم تو اس کے بغیر رینگ بھی نہ سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلائے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ویقبضن، وہ اپنے پر سمیٹ بھی لیتے ہیں. بعض اوقات فضا میں ہی ہوتے ہیں، پر بھی سمیٹ لیتے پھر بھی اڑے چلے جاتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے. انہ بکل شیء بصیر. تو
تو ان پرندوں اور ان زمینی مخلوقات کے بارے میں فرمائے الا امم امثالکم، یہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح کی، ان کی بھی کمیونٹیز ہیں، ان کا بھی وجود ہے. امت ہر اس جماعت کو کہتی ہے جو ایک جگہ ایک زمانے میں ایک جیسے انٹرسٹ رکھتے ہوں، اس کی جمع امم آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر امت یا ہر گروہ یا ہر انسیکٹ یا جو بھی جاندار ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک جیسے کام پہ لگا دیا ہے. مثلا مکڑی جالا بنتی ہے، چیونٹی ذخیرہ اندوزی میں لگی رہتی ہے، چڑیا کبوتر وغیرہ وقتی غذاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں. تو سب امتیں ان کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں اور وہ ایک جیسے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹیم ورک اگر کوئی سیکھنا چاہے تو چیونٹیوں سے سیکھے. بیز کو آپ دیکھیں تو پرندوں کی مختلف انواع ہیں، اقسام ہیں، جنسیں ہیں، ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، ان کے رزق مختلف ہیں، ان کی بولیاں مختلف ہیں. وہ بھی کئی قومیں ہوتی ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ جیسے چیونٹی ہے تو کچھ چھوٹی باریک چیونٹیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑی چیونٹیاں ہوتی ہیں، کچھ کلر فرق ہوتا ہے. اور جانوروں اور پرندوں کی طرح باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک وجود رکھتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع سلطنت اور وسیع کمال کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا زبردست اس کا نظام ہے، کس طرح وہ ان سب کی تخلیق کرتا ہے اور خوبصورت تخلیق کرتا ہے اور پھر ان کو کام سکھاتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی. تفریط کہتے ہیں کسی چیز میں کوتاہی کرنا، اس کو ضائع کرنا کہ وہ چھٹ جائے. اور کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے، ساری مخلوقات کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں. یعنی ہر لمحہ پوری کائنات میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے، یہ سارے ایکشن وہاں لکھے ہوں. کیسی کتاب ہوگی وہ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ساری مخلوقات کو. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے بے شک تمام پہلے پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں. اسی طرح یہ کہ ہر جاندار کو اٹھایا جائے گا. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. سبحان اللہ، یعنی صرف انسان نہیں، جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا کہ سینگ والی نے اس کو مارا تھا، اس کا تو سینگ نہیں تھا، وہ واپس نہیں مار سکے. پھر ان کے ادلے بدلے ہو کے پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا اور انسان جو وہ اپنی جزا سزا بھگتنے کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اسے اپنی قدر معلوم کرنی چاہیے اور اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. صرف انسان ہی زمین پر نہیں بستا اور مخلوقات بھی بستی ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی. فرمایا ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی، ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوق پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی. ساری پر نہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے ہی بڑھ کر ہے، نہیں، سب سے بڑھ کر نہیں ہے. کثیر ممن خلقنا، اکثریت پر ہے، سب پر نہیں ہے. یہاں تو انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. اشرف کا مطلب تھا نا کہ سب سے ہی بلند نہیں.